نتائج کیا اور کیسے حاصل ہوں گے؟ نتائج کو جانچنے کے لیے آپ کو ہمیشہ دو سنگین سوالات خود سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کیا نتائج حاصل کر رہا ہوں اور میں وہ نتائج کیسے حاصل کر رہا ہوں؟ زیادہ تر لوگ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ نتائج کیا ہیں۔ انہیں اس سوال سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میں یہ نتائج کیسے حاصل کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ کے ٹیم کے ارکان کے درمیان ہار جیت کا حریفانہ کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ انہیں نتیجے کی طرف دھکیلتے ہیں اور اپنی ٹیم کی مشترکہ جدوجہد کا سہرا صرف اور صرف اپنے سر پر باندھ لیں، تو اگلی مرتبہ جب کبھی بھی آپ انہیں مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کا کہیں گے تو ان سب اراکین ٹیم کا رویہ کیسا ہوگا؟ آپ کے لیے نتائج حاصل کرنا مشکل ہوگا یا آسان؟ دوسری طرف فرض کریں آپ نے مطلوبہ ہدف پورا کر لیا ہے، لیکن ایسا آپ ٹیم کے ارکان میں کثرت اور معاونت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ آپ ٹیم کے ارکان کی یکجان ہو کر کام کرنے میں مدد کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کامیاب ہو سکے، کوئی بھی سیخ پا نہ ہو اور انعام سب میں مشترکہ طور پر تقسیم ہو جائے۔ اگلی مرتبہ کام کے لیے کہنے پر ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ اگر آپ اس مرتبہ بھی اعلیٰ ترین نتائج حاصل کر لیں، کیا یہ 30% تیزی اور آسانی سے نہیں مل جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خود سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ میں نتائج کیسے حاصل کروں گا؟ کیسے آپ کے مستقبل کے نتائج کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے یا پھسلنے کے خدشے میں اضافہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی اعلیٰ نتائج حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، اگر انہیں علم ہے کہ آپ انہیں اس کا کریڈٹ دیں گے، مشترکہ فوائد تلاش کریں گے اور الزام تراشی نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے، آپ کو معلومات دینا چاہیں گے اور آپ کی مدد کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ ان سے معتبر تعلقات رکھتے ہیں۔ وہ آپ پر اعتماد کریں گے کہ آپ شامل کار ہر شخص کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتماد کی خصوصیات جن کا میں نے باب گزشتہ میں ذکر کیا بہت اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں لیڈرشپ کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہوں، اس طریقے سے نتائج حاصل کرنا جو اعتماد جیتتا ہے۔ میں اس بات کا یقینی طور پر قائل ہوں کہ نتائج کے لحاظ سے کیسے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کیا، اور آپ دیکھیں گے یہ ہر سطح، چاہے وہ ذاتی سطح ہو، تعلقات عامہ کی سطح ہو، ٹیم ہو، ادارتی سطح ہو یا معاشرتی سطح ہو، پر صادق آتا ہے۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی معیشت میں نے بہت سی ایسی کمپنیوں کو دیکھا ہے جنہیں مستحکم نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنا بزنس ماڈل کو تبدیل کرنا پڑا، اپنی لاگت کی ساخت کو تراشنا پڑا اور بہت سے ملازمین کو نکالنا پڑا۔ کچھ کمپنیوں کو اس عمل کے دوران بہت زیادہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑا، نہ صرف ان ملازمین کی صورت میں جو نکالے گئے بلکہ ان ملازمین کی صورت میں بھی جنہوں نے نکالے جانے والے ملازمین کی حالت دیکھی اور پھر بھی کمپنی کے ملازم رہے۔ میں نے کچھ ایسی غیر معمولی کمپنیاں بھی دیکھی جنہوں نے اس عمل کے دوران اعتماد استوار کیا۔ ایک موقع پر میں نے ایک ایسی کمپنی کی معاونت کی جو قابل عمل اور مربوط رہنے کے لیے ناگزیر بنیادی تبدیلیوں کے دردناک عمل سے گزر رہی تھی۔ لاگت میں کمی کی بہت سی تبدیلیوں کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں نفع بخش آمدن کی بحالی کے لیے اسے اپنے حجم میں نمایاں کمی کرنی تھی۔ اس موقع پر کمپنی کی انتظامیہ لوگوں کے ساتھ واضح طور پر شفاف اور ایماندار رہی۔ کئی ایک خدماتی پیکج تخلیق کر کے اور کسی دوسری جگہ پر ان کی تعیناتی میں مدد کر کے کمپنی سے نکالے جانے والے لوگوں کے ساتھ ایسے تعلق کا مظاہرہ کیا جس سے نہ صرف چھوڑ کر جانے والوں کے اعتماد اور بھروسہ میں اضافہ ہوا بلکہ ان لوگوں کے بھی جو اب بھی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ ہم لوگ ایک تلخ حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن کمپنی کی انتظامیہ نے یہ سب انتہائی اصولی طریقے سے کیا۔
جس سے سب کے لیے خیال اور تعلق کا اظہار ہوا۔ یاد رکھیے، نتائج ہمیشہ روپوں پیسوں میں نہیں تولے جا سکتے۔ در حقیقت اعتماد کے ٹیکس اور منافع کو کسی بھی تجزیے میں صرف نظر کر دینا نتائج کو الٹا دیتا ہے۔ حالیہ معاملات طے کر دینے سے ہی محض اعلیٰ منافع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس معاملے کے نتیجے بننے والے اعتماد اور معتبری کے رشتوں سے بھی اعلیٰ منافع کمایا جا سکتا ہے، جس سے مستقبل میں بھی اعلیٰ ترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔